قوم عاد تاریخ کی ایک طاقتور اور عظیم قوم گزری۔ ان کی طرف ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے، لیکن قوم عاد نے ان کا انکار کیا اور ان پر عذاب نازل کر کے اللہ نے انہیں تباہ کر ڈالا۔ قوم عاد ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے، اس لیے انہیں عاد ارم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ عدن کے آس پاس آباد تھا۔ یہ لوگ بہت ہی لمبے قد اور مضبوط قامت کے لوگ تھے۔ اپنی طاقت و قوت کے بل سے یہ لوگ بہت جلد پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ ان پر کئی بادشاہوں نے حکومت کی، مگر دو بادشاہ ایسے آئے جن کی حکومت عظیم اور جاہ و جلال والی حکومت تھی۔ ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام سداد تھا، جو دونوں بھائی تھے اور اپنے زمانے کے بے شمار لشکر و خزانہ جمع کیے تھے۔ یہ دونوں بھائی ارم بن شام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی کل حکومت عمان، یمن، عدن اور شمالی عرب کے علاقوں پر تھی۔ جب شدید کی موت واقع ہوئی تو پوری حکومت سداد کو مل گئی۔ اس نے تمام قبائلوں، سرداروں اور بادشاہوں کو اپنا مطیع فرما بردار بنا لیا، اور اس طرح پوری جنوبی عرب اس کے قلمروں میں شامل ہو گئے۔ اس نے اپنی حکومت کو عروج تک پہنچا دیا۔ دنیا کے دیگر ممالک کے بادشاہ اس کے بازگزار ہو گئے۔ اس تسلط اور غلبے نے اسے اتنا مغرور اور متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس وقت کے علماء اور پیغمبروں کے پیروکار نے اسے سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا، مگر وہ کہنے لگا، میرے پاس اب دولت و حکومت، اب سب کچھ ہے، اب خدا کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، اور میں اب کسی کی اطاعت نہیں کروں گا۔ سداد نے حضرت ہود علیہ السلام کی زبان سے یہ سن رکھا تھا کہ جنت کیسی ہوگی اور اس کی نعمتوں اور خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا، اس لیے اس نے زمین پر جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ وہ کہتا تھا، مجھے اس جنت کی کوئی ضرورت نہیں جو خدا نے بنائی، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں ہی بناؤں گا۔ لہٰذا اس نے 100 معتبر افراد کو جمع کیا اور ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا، اور پوری دنیا کے ماہرین کو عدن آنے کی دعوت دی۔ اس نے اپنے بھانجے ضحاک کو، جو ایران کا بادشاہ تھا، اسے کہلا بھیجا کہ جتنا سونا چاندی تمہارے پاس جمع ہے وہ فوراً میرے پاس بھیج دو۔ ضحاک نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تمام حکمرانوں اور سرداروں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کے کانوں سے اینٹیں بنوا کے بھیجے، اور کوہ عدن سے متصل ایک مربع شہر جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائی کی پانی کے قریب پہنچا دی، پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئی تو اس پر سونے چاندی کی اینٹیں کی دیواریں چنائی۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواروں کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جواہرات سے جڑاؤ کیا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں سے ایک نہر بنائی گئی، اور ہر محل میں سے اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکالی گئیں۔ ہر محل کے حوضے اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمور، مرجان اور نیلام سے سجا دیے گئے۔ نہروں کے کنارے پھر ایسے موسمی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی و یاقوت اور دوسرے جواہرات سے بنا کر ان پر ٹاک دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مسک، زعفران اور عنبر کا گلاب سے شریکل کیا گیا۔ یاقوت و جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے، جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم ہوا کہ سارے شہر میں ریشم کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں کے اندر کسی میں میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد اور شربت جاری کر دیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس جنت کو بنانے میں 300 سال لگے اور شداد کی عمر 900 سال کے قریب تھی۔ باغ ارم کے مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے لاؤ و لشکر کے ساتھ متکبرانہ انداز میں شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پہ زر و جواہر نچھاور کرنے لگے۔ ابھی اس نے گھوڑے کی عقاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا تھا کہ اس نے ایک اجنبی شخص کو اپنے قریب کھڑا دیکھا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہے؟
اس نے کہا میں ملکن موت ہوں۔ پوچھا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا تیری جان لینے۔ صداد نے کہا مجھ کو اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا مجھ کو حکم نہیں۔ کہا چلو اس قدر کی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے ہی اتر آؤں۔ جواب ملا اس کی بھی اجازت نہیں۔ لہٰذا ابھی صداد کا ایک پاؤں عقاب میں دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملکن موت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اسی وقت تمام شہر اپنی عالی شان سجاوٹوں اور محلات کے ساتھ زمیندوز ہو گئے اور اس کا نام و نشاں باقی نہ رہا۔ علماء و مورخین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، لیکن کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آتی ہے۔ یہ روشنی اس شہر کی دیواروں کی ہے۔